जी, राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला जो कल ही बरतानिया पहुंचे हैं, लंदन पहुंचे हैं। आज उन्होंने जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये मुलाकात और कहा जा रहा है कि ये इजलास की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से भी क़यादत जो है वो भी ऑनलाइन है उनके साथ इस मुलाकात में। और बताया यह है अभी तक, क्योंकि मुलाकात जब खत्म होगी तो उसके बाद जो है कोई एलामिया या इस सूरत हाल जो आज इजलास में हुई है उसमें बताया। लेकिन मजमूई तौर पर जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल एयरपोर्ट पर साथियों से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सियासी सूरत हाल खसूसन लाहौर या पंजाब के हवाले से उस पर जो है उनसे मशवरा करना है और उनसे उनकी जो राय है वो बहुत जरूरी है, लिहाजा इसलिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन मुख्तलिफ जराए जो है वो ये इत्तला भी दे रहे हैं कि चूंकि मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान रवाना हो रही हैं। अभी तक उन्होंने अपनी हतमी तारीख नहीं बताई है, डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन उनकी तैयारी है उस हवाले से। और उसके बाद फौरन बाद ही या उनके साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी रवानगी के हवाले से बातें चल रही हैं, लिहाजा उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को राना सनाउल्लाह जो है वो ब्रीफिंग देंगे और उनको मजमूई सूरत हाल से आगाह करेंगे। साकिब अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वजीर दाखिला राना सना की जो मुलाकात हुई है, क्या इसमें कोई और नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे? देखिए, एक तो मरियम नवाज जो है वो इसमें शामिल थी। इसके अलावा जो मुक़ामी क़यादत है यहाँ लंदन में, उनके अलावा कोई भी ऐसा जो है आला क़यादत से या कोई जो ऊपर वाली क़यादत है वहां से कोई नहीं था। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ऑनलाइन जब इजलास कुछ देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद जब राना सनाउल्लाह ने मुलाकात की, तो उसके आधे घंटे बाद मुख्तलिफ क़यादत को भी ऑनलाइन लिया गया पाकिस्तान से और उनसे भी मुशावरत की गई है। लेकिन अभी तक मैंने जैसे कहा कि चूंकि अभी तक मुलाकात जारी है और किन अमूर पर स्पेशली बात हुई है वो जाहिर है मुलाकात खत्म भी तो उसकी तफसीलात सामने आ सकेंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन में जो मुलाकात है वो उनकी अभी जारी है और मुलाकात के बाद जो है वो थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी कि कौन कौन से इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। आपको अपडेट करें हैं कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वजीर दाखिला राना सना ने लंदन में मुलाकात की है। राना सना से इस वक्त मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। साकिब ये बताएगा कि मुलाकात का क्या कहा जा रहा है कि कब तक मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद पता चल जाएगा कि मुलाकात के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं जो डिस्कस किए गए हैं? देखिए, एक तो ये कहा गया है कि अभी कुछ देर बाद ही खाने का जो है वक्त हो जाएगा और लंच के बाद जो है शायद दोबारा जो है ये इजलास शुरू हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि लंच के वक्फे के दौरान ही राना सनाउल्लाह बाहर आकर मीडिया को इस बारे में कोई ब्रीफिंग देंगे। लेकिन इसमें हतमी टाइम फ्रेम नहीं है कि इधर और चल सकता है। नौयत पर डिपेंड करता है कि किन अमूर पर गुफ्तगू हो रही है और किन अमूर पर जो है वो फैसला कर लिया जाता है या कोई हतमी उस पर बात तय हो जाती है। उसके बाद तो शायद इजलास खत्म हो जाए। लेकिन जब तक ये इजलास कोई मुशावरत रहेगी या पाकिस्तान से किसी क़यादत की जरूरत होगी तब तक शायद ये इजलास रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लंच ब्रेक में शायद राना सनाउल्लाह बाहर आकर अब तक की जो मुशावरत हुई है या अब तक की जो इजलास में या मीटिंग में जो बात हुई है उस पर मीडिया को ब्रीफ कर सकेंगे। ठीक है साकिब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, लंदन के अंदर नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो मुलाकात है वो जारी है इस वक्त। आप क्या कहेंगे कि आज की जो मुलाकात है वो कितनी अहमियत के हामिल है और कौन कौन से इशू हैं जो ज़ेरे बहस होंगे आज की मुलाकात में? देखें, एक तो बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको वहां बुलाया था और खास तौर पर जो पंजाब में एतमाद का वोट लिया परवेज इलाही ने, तमाम तर दावों के बावजूद इमरान खान ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। असेंबली भी पंजाब की टूट गई। अब तो अगले बड़े क्रूशल मराहल हैं। पंजाब में इलेक्शन होना है, केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, कब बननी है, क्या इनकी तरफ से नॉमिनेशन जो हुई है वो बनेंगे, जो दो नाम दिए हैं, या आज पीटीआई ने अपने नामों में तब्दीली की वो बनेंगे। पीटीआई के तो दोनों जो अब पोटेंशियल कैंडिडेट सामने आ गए वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं साबिक। दोनों जो हैं वो एक इधर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और दूसरे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। साथ साथ जो अपोजिशन की तरफ से नाम दिए गए वो तो पॉलिटिकल नेचर का समझ लें या जो भी आप समझें, तो पंजाब गवर्नमेंट बनेगी केयर टेकर, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा अगर ये चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी में से कोई एक बन गया तो इनके पास तो वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं और एक्सपीरियंस भी है।
یہ ایک مسلم لیگ کے لیے ضرور پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یا پوائنٹ آف کنسرن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں. مسلم لیگ نون کا اپنا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے جسے سیاسی گڑھ کہیں وہ بھی پنجاب ہے. تو پنجاب سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے، ساہیوال سے، سرگودا سے، ٹو کاؤنٹ پنڈی سے، جہلم سے، گجرات سے، یہ سارے اسٹیکس ہیں مسلم لیگ نون کے. اور یہی وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. ایک طرف عمران خان نے 17 جولائی کو اپنی برتری ثابت کر دی، جس کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. پھر اکتوبر والے الیکشن میں عمران خان فیصل آباد سے بھی جیتے تھے، ننکانہ صاحب سے بھی جیتے تھے. صرف ان کی پارٹی ملتان سے ہاری تھی اور کراچی سے ایک سیٹ ہاری تھی. تو پختونخوا بئی اسمبلی ٹوٹ گئی، وہاں سے بھی عمران خان مردان سے بھی جیتے، چارسدہ سے بھی جیتے، کرم سے بھی جیتے، پشاور سے بھی جیتے. آج وہ الیکشن ان کا ویلڈ قرار دے دیا گیا، نوٹیفائی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اب تو اسٹیکس بہت ہائی ہو گئے نا خود نون لیگ کے. اگر نون لیگ آنے والے پنجاب کے جب بھی وہ الیکشن ہوں پرفارم نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد جب مرکز کا الیکشن ہوگا تو پنجاب کی حکومت جو بھی بنے گی وہ اپنی مرضی کے ڈی پی او لگوائے گی، اپنی مرضی کے ڈپٹی کمشنر ہوں گے، اپنی مرضی کی انتظامیہ ہوگی. پھر وہ جو آر اوز بنیں گے، ڈی آر اوز بنیں گے اور جو پی اوز پریزائڈنگ آفیسرز بنیں گے، ظاہر سرکاری عملہ ہی ہوگا. وہ ٹیچنگ سے ہوگا، وہ ہیلتھ سے ہوگا، وہ دوسرے محکموں سے ہوگا جو اس وقت کی صوبائی حکومت کے براہ راست ماتحت ہوں گے. تو یہ اتنا کروشل وقت آ گیا اور وہ بھی پنجاب میں جسے نون لیگ اپنا اسٹرانگ ہولڈ سمجھتی ہے. اور ہمیشہ جب ماضی میں نون لیگ جیتتی رہی ہے تو وہ تو پنجاب سے ہی جیتتے ہیں. سندھ سے تو ان کا کوئی ہارڈلی ایک دو سیٹیں رہی ہیں. پختونخوا سے بھی آپ کو معلوم ہے ادارہ ڈویژن سے وہ سیٹیں کچھ نکالتے تھے، باقی تو اور جماعتیں جیتتی تھیں. اسی طرح ساؤتھ پنجاب ہے، وہ نون لیگ کم ہی وہاں سے سیٹیں نکالتی ہے، بہت کم. ابھی بھی کوئی 2-4 سیٹیں ہیں ان کی ہارڈلی. اس لیے جو سینٹرل پنجاب ہے اور پنجاب میں ساؤتھ میں بھی الیکشن ہونا ہے، نارتھ پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی. تو رانا ثناء اللہ کو بلایا گیا ہے چونکہ وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. تنظیمی امور آگے پڑے ہیں. مریم نواز شریف آتی ہیں اگر 22 کو یا 29 کو یا اس کے بعد بھی تو وہ تنظیم نو کرنے آ رہی ہیں. تو بیسیکلی جو مسلم لیگ نون کو چیلنجز درپیش ہیں یہ سارے پوائنٹس ہیں جن پر وہ مشاورت کریں گے. ادھر ہو سکتا ہے آن لائن بھی کچھ لیڈر وہ ان اجلاسوں میں رہیں. اگلے 4-5 دن جو اجلاس ہوں گے حتمی لاہ عمل بننا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کب آئیں گی، پارٹی کی تنظیم نو کیا کریں گی، پھر میاں صاحب نے خود آنا ہے. اگر اس کروشل ٹائم پہ وہ نہیں آتے تو پھر وہ کب آئیں گے. تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں جن پر پرسیومیبلی ڈسکشن ہو رہی ہو. بالکل. شوکت بچہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. لندن سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب رجا، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. ثاقب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کو کافی اہمیت حامل ہے اور یہ ملاقات کب تک مکمل ہوگی، تو تھوڑی پکچر جو ہماری اس وقت بلر ہو رہی ہے کہ کیا کیا اس کے اندر گفتگو ہوئی ہے جو پتہ چلے گی. دیکھیں، ایک تو شوکت پراچا نے بڑا بریفلی جو ہے ابھی بریف کیا. اس میں مجھے ایک ان کی باتوں سے ایک بات ہے، کل جب رانا ثناء اللہ یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی تو انہوں نے یہ اندیہ دیا تھا کہ میں میاں محمد نواز شریف کو کال کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب یہ وقت ہے پاکستان آنے کا اور ان کو اب پاکستان آنا چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں. تو ایک تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس ایشو پر بھی بات کریں گے اس اجلاس میں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کن امور پر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا وہ گفتگو ختم ہوگی یا کوئی بریک ہوگی بیچ میں تو پتہ چل سکے گا. جی ٹھیک ہے. تو ثاقب کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، یا 2 گھنٹے بعد یہ ملاقات جو ہے وہ ختم ہوگی؟ دیکھیں، ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر لنچ منگوایا گیا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اجلاس مزید کوئی گفتگو ہونی ہوئی تو اس کے بعد ہوگی. ادروائز ہو سکتا ہے کہ اس لنچ بریک کے بعد ہی، یعنی کھانے کے بعد ہی وقفہ جو ہوگا اسی میں ہی ختم کر دی جائے اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ واپس اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ تب تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پہلا سیشن جو ہے یہ ختم ہو جائے. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان سے کس قیادت کو جو ہے اپنے ساتھ آن لائن رکھا گیا ہے. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے بھی کسی کو آن لائن لینا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو یا مزید اس پر مشاورت کرنی ہو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان امور پر کہ کتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے یا اس میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے.
ٹھیک ہے ثاقب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گا۔ شوکت پرتا، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں ایک سیاسی بحران بھی ہے، اور آئینی بحران تو تھا، وہ تھوڑا سا دور ہو گیا، لیکن ابھی بھی نظر آ رہا ہے جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے لندن کے اندر، ایک ملاقات جاری ہے۔ صرف رانا ثناءاللہ ہی پاکستان سے گئے ہیں اور کوئی ہمیں جاتا ہوا سینئر قیادت کا بندہ نظر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مصباح لغاری یہ پنجاب پی ایم ایل این کے صدر ہیں جی، تو ان کی کیپیسٹی ہے، چونکہ پنجاب کا ہی معاملہ ہے ابھی جی، لیکن چونکہ ایک تو یہ گئے ہیں، دوسرا آن لائن کوئی بھی آ سکتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کنسلٹیشن ہے، پولیٹیکل کنسلٹیشن از آلویز این آن گوئنگ پروسیس۔ بالکل، وہ آج کا جو ان کی مشاورت ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ سارے فیصلے آج ہی کر لیے جائیں، وہ کل بھی کنسلٹیشن کو براڈر کیا جا سکتا ہے، پرسوں بھی کنسلٹیشن کی جا رہی ہے۔ رانا صاحب بھی کوئی 4-5 روزہ دورے پر لندن گئے ہیں، اور وہ نہیں کوئی ان کا کوئی رش کا دورہ ہے کہ بس ابھی وہ آج ہی لندن کی شام میں جو فلائٹ آئے گی برٹش ایئر ویز کی یا ورجن اٹلانٹک کی یا پی آئی اے کی تو اسی پہ واپس آ جائیں گے۔ وہ آج نہیں آ رہا ہے واپس، ان کا جب وہ گئے تو انہوں نے خود کہا کہ 5 روزہ دورہ ہے، لہذا یہ جو مشاورت ہے یہ آن گوئنگ ہے۔ رانا ثناءاللہ صرف اس کیپیسٹی میں گئے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نون لیگ پنجاب کے صوبائی صدر ہیں، پھر پنجاب ہی میں الیکشن ہونے ہیں، پھر پنجاب میں ہی جو بحران آیا جس میں آبویسلی جو نون لیگ چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا تھا، جو عمران خان چاہ رہے تھے وہی ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ دیں گے، پرویز الہی بھی نہیں چاہ رہے تھے پہلے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن عمران خان نے ان کو ووٹ دلوا کے پھر عمران خان نے کہا تھا اسمبلی توڑیں گے، وہ اسمبلی بھی انہوں نے توڑ دی۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بڑا کروشل مرحلہ ہے، جو نام نون لیگ سے آئے اس میں محسن نقوی صاحب ہیں یا دوسرے جو صاحب ہیں، وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن جو آج پی ٹی آئی نے اپنے نام تبدیل کیے، جو ابھی انہوں نے میڈیا پہ چلائے بھی صحیح کہ اکرم چیمہ صاحب چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، ڈی ایم جی گروپ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پاکستان کا اصل حاکم تو وہ بیوروکریسی ہے۔ دوسرا ابھی کیبنٹ سیکرٹری ہیں سکھیرا صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب، وہ بھی کیبنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، 22 گریڈ کے افسر ہیں، پوری بیوروکریسی کی چین ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے نا کہ پی ٹی آئی کا نامنی بن جائے، جو بھی ہمارا سسٹم ہو، ٹرانسپیرنسی فیئرنیس جتنی بھی ہو، بٹ جو نامنی ہوتے ہیں وہ ان کی ٹلٹ تو ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں۔ بالکل شوکت پراچا، ملاقات کا جو سلسلہ ہے رانا ثنا سے اس وقت وہ جاری ہے، ملاقات کے بعد ہی معلوم پڑ سکے گا کہ آج کی ملاقات میں کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ثاقب راجہ اور سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔